آج کے پروگرام کے اندر ہم کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، جنرل فیض حمید کا کیا کردار ہے اس الیکشن کے اندر، نواز شریف فیملی کیا کر رہی ہے، وہ ابھی تک کیوں خاموش ہیں، اور جو سینیٹر تھے ہمارے اس کے چیئرمین سینٹ سنجرانی، ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے آصف زرداری کا، وہ کیا تھا۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے۔ تو پاکستان میں الیکشن 8 فروری کو اناؤنس ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے 8 فروری قریب بڑھتا جا رہا ہے، الیکشن کی گہما گہمی وہاں پر بڑھتی جائے گی۔ ابھی تک تو نہیں بڑھی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے الیکشن کے لیے، وہ کروائے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ یقیناً آپ نے بھی وہ پڑھ لیا ہوگا، فگر تو آپ کے سامنے ہی ہوگا، 2434 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمپلینٹس بھی پی ٹی آئی کر رہی کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیے گئے۔ بھی اگر آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیے گئے تو پھر یہ 2434 کیسے ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوئے کہ 2434 تو کاغذات جمع ہو گئے، لیکن صرف 4 کمپلینٹس ایسی کی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جن میں کہا گیا کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے۔ 2434 ہو گئے، 4 کمپلینٹس ایسی ہیں صرف کہ کاغذات نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے، جو 9 مئی کو انہوں نے وہ آگ وغیرہ لگائی اور جو کچھ کیا ہماری ملٹری انسٹالیشنز کے ساتھ۔ تو جو اس میں وہ اس کے بارے میں وہ ہمارے بااختیار ادارے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو 9 مئی میں ملوث ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی نرم رویہ نہیں رکھیں گے۔ تو نرم رویہ سے کیا مراد ہے کہ انہیں نہ ہم یہ کام کرنے دیں گے، نہ سیاست میں آنے دیں گے۔ سیاست میں تو شاید وہ بعد میں آ جائے، لیکن اس وقت وہ الیکشن میں نہیں آ سکیں گے۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئے اپنے اشتہاریوں کے یا مطلوب لوگوں کے جو قانون کو مطلوب تھے، اگر وہ وہاں پر آئے تو وہ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا کہ جناب آپ تو قانون کا مطلوب ہے، اور اگر ان کے کاغذات ان کے بہاف پہ کوئی جمع کروانے آیا تو ان کو روکا گیا کہ جناب ہمیں وہ بندے پکڑوائیں، وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں جن سے آپ سائن کروا کے لائے ہیں۔ تو یہ 4 واقعات ایسے ہوئے ہیں، باقی 2434 درخواستیں وہاں جمع ہوئی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اچھی کیمپین جو کی جا رہی ہے الیکشن کی، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے ملک کے اندر پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی، اور یہ ایک تصور بنانے میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں لیٹسٹ ٹولز ٹیکنالوجی کے وہ آپ استعمال کریں۔ جبکہ ہماری دوسری پارٹیاں مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ابھی تک تو نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ٹولز استعمال کیے ہوں۔ یہ زیادہ کیا کہتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ سے چلنے والے لوگ ہیں، یا دیواروں پہ اشتہار لانے والے، وہی کنونشنل چیزیں، وہی کنزرویٹری تھاٹس کہ وہاں پہ دیواروں پہ لگا دو، بینر لگا دو، فلیکس لگا دو۔ بھئی وہ آپ ضرور لگائیں، لیکن یہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کریں۔ اور یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اوپر دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جو کلیم کرتی ہیں ہم بڑی پارٹیاں ہیں، یہ اس سلسلے میں ابھی تک ناکام ہے، اور پی ٹی آئی اس میں لیڈ لیے ہوئی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ لیڈ لیے ہوئے ہے وہ تاثر تو قائم کرتا ہے، لیکن الیکشن رزلٹ اس کے سامنے کچھ اور آ جائیں، اور یہ ہوتا آیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی کھپت پڑی ہوتی ہے وہاں پر، لیکن جب الیکشن رزلٹ آتا ہے، الیکشن رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو کرنی تھی وہ تھی کہ میاں نواز شریف ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ پیپلز پارٹی تو کیمپین کر رہی ہے، ایک آدھ جلسہ بھی کر لیا ہے بلاول بھٹو نے، تو لاہور کے اندر اپنے حلقے میں انہوں نے چکر بھی لگائے ہیں 127 کے اندر۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف کماڑی کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا الیکشن وہاں سے لڑیں گے کماڑی کراچی سے۔ تو یہ ان کو کرنا چاہیے، ادھر ادھر صوبوں کے اندر انہوں نے اگر کرنی ہے نا جی پوری ملکی سیاست، تو انہیں ادھر ادھر کے صوبوں میں جا کے الیکشن لڑنا چاہیے۔
تاکہ یہ 200 لوگوں کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کریں. صرف پنجاب والا پنجاب میں لڑے، بلوچ والا بلوچستان میں لڑے، اس طرح سے ہم آہنگی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ دوسرے صوبے میں جا کے یا دوسرے صوبوں کو اپنے صوبے میں آ کر الیکشن اچھے طریقے سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتے. تو بات کر رہا تھا میاں نواز شریف کی کہ ابھی تک کیمپین میں کیوں خاموش ہیں. تو ان کا گھریلو مسئلہ چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر بھی، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو آگے لے کے آئیں، اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو آگے لے کے آئیں. تو حمزہ شہباز کی اپنے تایا کے ساتھ اور مریم نواز کی اپنے چچا کے ساتھ نہ ان اناؤنس قسم کی تھوڑی سی ناراضی تھی. تو سب کو بٹھا کے سمجھایا گیا، نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور حمزہ اور گھر کے 2-3 اور لوگ، وہ سب بیٹھے، انہوں نے سب آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ جناب علی ہم اس طرح لے کے چلیں گے، اور کسی کو ایک کو یہ نہیں کہ ہم ایک کسی فرد کو دوسروں پہ مسلط کریں گے، لیکن فی الحال جو عوام میں پاپولر ہے وہ عوام میں جائے گا. دوسرا جو ہے وہ بھی الیکشن لڑے گا، یہ نہیں ہے، لیکن عوام جس کو قبول کرتے ہیں اس کو ہم آگے کریں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ مریم نواز چونکہ پبلک کراؤڈ پولر ہیں، تو مریم نواز عوام میں پاپولر ہیں، تو ان کو آگے لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ کی بھی گرومنگ کی جائے گی، اور اس پہ سارے اگری کر گئے. اور اس کے بعد پارٹی کے اندر جو 2 معتبر حضرات تھے جو کہ اس بلاک کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے، شہباز شریف بلاک کو، اور ان لوگوں کو بتایا گیا، خواجگان خاص کا، اور اس پر خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف، انہیں بتایا گیا کہ بھی اب آپ نے اس طرح سے چلنا ہے، مریم نواز آپ یہ دونوں ہم اکٹھے چلیں گے، ہمارے اندر کوئی رفت نہیں ہے، اور پارٹی کو پارٹی کے طور پر لے کر چلیں گے. اور اس طرح کی کسی بھی نہ کوئی بیان ہوگا نہ کوئی بیان دے گا کہ کون آگے جا رہا ہے کون پیچھے جا رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مریم اور حمزہ شہباز کے بارے میں کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی، اور لوگوں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے فیملی کے اندر بھی اور پالیٹکس کے اندر بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اب ایک اور بات ہے جی، وہ یہ کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کہ انہوں نے وہاں پر چکوال کے اندر وہ کیا اور یہ لیک ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرے. یوں تو جنرل باجوہ کا بھی سروائیول اسی میں ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرے، لیکن جنرل باجوہ وہ بد نصیب ہے جسے عمران خان بھی برا کہہ رہا ہے، اور جسے مسلم لیگ بھی برا کہہ رہی ہے، جسے پیپلز پارٹی بھی برا کہہ رہی ہے، لیکن وہ تینوں طرف سے برا بنا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بھی چاہتا ہے کہ عمران خان سروائیو کر جائے، کیونکہ عمران خان کا سروائیول ان کا سروائیول ہے. ایک ٹرائیکا جنرل باجوہ کی، عمران خان اور فیض، یہ تینوں مل کے انہوں نے ایک ٹرائیکا بنائی تھی. یہ جتنے ڈیسیجن ہوئے ہیں، جو بھی ہوا ہے، جو سپیک بلاک رکھا گیا ہے، ہمارا سارا کچھ کیا گیا، ملکی اکانومی بٹھائی گئی ہے، دیدہ دانستہ طور پر بٹھائی گئی ملکی اکانومی. تو یہ سارے یہی لوگ تھے تاکہ ایک اپ سیٹ قسم کی فضا ملک کے اندر کریٹ کر دی جائے. جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا رہا جی، وہ پاکستان فلانا ملک بن جائے گا، فلانا سری لنکا بن جائے گا، وہ بن جائے گا. تو یہ ڈسارٹ کرنے کی بھی ایک اسٹریٹجی انہی کی تھی کہ لوگوں کو ڈسارٹ کیا جائے اس طرح سے. اور جو مالی بے ضابطگیاں یا قانونی بے ضابطگیاں کی گئیں، تینوں نے مل کر کی ہیں. اور میں کہوں گا تینوں نے نہیں کی، دونوں نے کی ہیں، جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے. کیونکہ عمران خان کے بقول اپوزیشن تو کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے، باقی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ جناب علی، اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں نے تو فیصلہ کوئی خود کیا نہیں، مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا میں نے کر دیا، مجھے تو فیض نے کہا تھا میں نے کر دیا. وہ تو عمران خان سر عام کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ فیصلے غلط انہوں نے کروائے ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ جنرل فیض جو ہے پوری طرح ایکٹیو ہے. اگر عمران خان اپوزیشن لیڈر نہیں بنتا، حکومت میں تو نہیں آنا، خیر اپوزیشن میں نہیں آتا، اسٹرانگ اپوزیشن میں، تو فیض حمید صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. فیض حمید صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان دوبارہ حکومت میں آ جائے، اور انہوں نے اپنی جو فیلڈنگ سیٹ کر کے گئے تھے نا، عدلیہ کے اندر بھی، دوسرے محکموں میں بھی، ایگزیکٹو کے اندر بھی، اور سو کہ آپ شناختی کارڈ کے محکمے میں بھی، تو ان لوگوں کو فیض حمید نے یہ پورا یقین دلایا ہوا کہ اگلی حکومت ہماری آ رہی ہے، ہم عمران خان کو پھر لے کے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے لوگ جناب وہ کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں.
کیونکہ ایک پروپیگنڈا کی جب فضا کریٹ کی جاتی ہے تو آدمی کا دماغ معاف کر دیا جاتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ وہی سنتا ہے جو اسے بتایا گیا تھا، اسی طرح کا سننا چاہتا ہے جو اسے ریپیٹڈلی اس کے دماغ میں ڈالا جاتا رہا ہے۔ تو اب جو فیض کہہ رہے ہیں نا عمران خان جناب جیل میں بیٹھا وہ بہت ایکٹیو ہے، عمران خان جیل میں بیٹھا ایکٹیو نہیں ہے۔ عمران خان کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ عمران خان کے تو اپنے گھر میں وہ مصیبت بنی ہوئی ہے، علیمہ خان اور بشرا بی بی، ایک طرف کھوسا صاحب بھی آ گئے ہیں، دوسری طرف علی گوہر بھی ہیں، اور وہ تو یعنی کہ عمران خان کی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پوٹلی ہے، ایک مسافر کی ایک پوٹلی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ہر طرف سے جناب چور شروع ہو گئے ہیں دوستوں کے روپ میں۔ تو عمران خان کو اس وقت بہت بڑا پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان ایکٹیو ہے، عمران خان ایکٹیو نہیں ہے، ایکٹیو ہے دراصل جنرل فیض حمید، جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جنرل فیض حمید کر رہا ہے، عمران خان کچھ نہیں کر رہا سوائے ایکسرسائز کے۔ اس لیے عمران خان کے اوپر پابندی لگانے کے بجائے ان لوگوں پہ پابندی لگائے جائیں جو عمران خان کی تاریں ہلاتے ہیں یا اس کے نام پہ تاریں ہلاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اب بھی انرسٹ موجود ہے، اب بھی یہی افواہیں ہیں، الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، آگے چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، لیکن جنرل فیض حمید کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ اہم ہے، لیکن کرے گا کون؟ سوال تو یہ بھی پا جاتا نا، جنرل فیض حمید کو کنٹرول کرے گا کون، پکڑے گا کون؟ دوسری بار بھی ان کو سمن کیا، وہ نہیں آئے، وہ نہیں پیش ہوئے، وہ ابھی تک آپ کو ان سروس جنرل سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ فیض حمید کو، جنرل باجوہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، جنرل باجوہ کو دونوں طرف سے گالیاں پڑی ہیں، لیکن جو فیض حمید ہے وہ تو کھلے عام عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو بھائی صاحب اگر آپ نے یہ میڈیا کمپین رکوانی ہے، اگر نیگیٹیوٹی رکوانی ہے، اگر اینٹی اسٹیٹ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں سے باہر کے ملکوں سے، دوسرے ملکوں سے، تو وہ رکوانی ہے تو جنرل فیض حمید کو روکنا پڑے گا۔ تو جنرل فیض حمید کو جب تک آپ نہیں روکتے اس وقت تک یہ فضا ایسی چلتی رہی ہے۔ اب بھائی جی سنجرانی صاحب سے آصف زرداری کا مکالمہ، سنجرانی صاحب وہی جو چیئرمین سینٹ، اچھا، تو آصف زرداری نے پوچھا کہ اب تو کیا کرے گا، اب تو تیرے وہ نہیں رہے، تیرے لانے والے، نہ باجوہ رہا نہ فیض حمید رہے۔ تو اس نے کہا جی اب آپ جو ہیں، اس نے کہا ہم تو سدا بہار ہیں بھائی سیاستدانوں کے حوالے سے، کہ ہم تو سدا بادشاہی جو ہے ان کی ہے، بادشاہت سیاستدانوں کی۔ یہ جو ہمارے وزارت دفاع کے ملازم ہیں یہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے پہلی بار نہیں کی، آج دہرائی ہے، اور آج پھر انہوں نے یہ کہا ہے، ایک میسج دیا انہوں نے کہ اگر کوئی آدمی ساز باز کر رہا ہے ان کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ جو ساز باز کرنے والا یہ ذہن میں رکھے کہ یہ ساز باز زیادہ دیر نہیں چلنے والی، یہاں پر حکومت اور یہاں پر اقتدار سیاستدانوں ہی کا ہے، یعنی کہ عوام کے جو چنیدہ نمائندے ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، انہی کا اقتدار۔ اور آپ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ کب سے بنی ابھی تک موجود ہے، نون لیگ کب سے بنی اب تک موجود ہے، پیپلز پارٹی کب سے بنی ہے، ANP کب سے بنی ہے، جماعت اسلامی کب سے، سب موجود ہیں، لیکن کہاں گئے باجوہ، کہاں گئے وہ دوسرے کاکڑ، کہاں گئے رحیل شریف؟ یہ سارے جناب علی وقت کے ساتھ آئے، وقت کے ساتھ چلے گئے، اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے سیاستدانوں کا یا سیاست کا، یہ ہمیشہ وہیں کا وہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ مجھے 1-2 ای میل ملی ہے کہ جناب آپ ہمارے مسائل پہ بھی بات کریں۔ کن مسائل پہ بات کریں؟ جی ہمارے حلقے کے اندر وہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا جی مجھے کوئی پروف دے دیں، تو انہوں نے ای میلز میں الزام تو لگا دیا لیکن مجھے پروف کو نہیں دیا۔ تو آپ نے بھی اگر کوئی پروف دینا ہو یا آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہو تو ہم آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اگر کسی قسم کی بدعنوانی آپ سامنے لاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ای میل کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، بتائیے گا ضرور۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔